بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ نہ تھا۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ کھانے کے بعد خیال گزرا، یہ سیب تو میرا نہیں تھا، تو یہ کسی اور کا تھا۔ میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جانے لگے۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہے۔ سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا، میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو معاف کر دے یا قیمت لے لے۔ اس نے کہا، معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے، جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا، میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے زبان سے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو، ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ فکر میں پڑ گئے مگر دل نے کہا، دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل ہے۔ آخر کار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران چاند کا ٹکڑا دیکھ آنکھوں کو دیکھ لگا، خوبصورت اور زبردست چہرے والی تھی، بولنے والی تھی، سننے والی تھی، سمجھنے والی تھی۔ حیران ہو کر اس نے پوچھا، تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا، میں ایک ہی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا، بتاؤ مہمان کو کیسے پایا؟ کہا، آپ نے تو سچویشن کچھ اور ہی بتا دی تھی، مگر وہ تو ایسے ہی نہیں، وہ بہت دانا پینا، آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے مبرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں یہ میری بیٹی ظاہر حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی ہے، حدیث کی عالمہ، قرآن کے حافظہ۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے سورہ نساء پڑھ کر دیکھے، ہر دوسری چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا اللہ، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تک اللہ کا خوف دل پہ پیدا نہیں ہوں گے وہ دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملتا۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا، دونوں ساتھ رہے گے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے۔